صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے صوبہ اصفہان کے رہنے والے تھے اور ان کے والد مجوسی تھے اور وہ گاؤں کے بڑے نمبردار زمیندار تھے، سرکردہ آدمی تھے۔ ان کو دینی اور دنیاوی دونوں عہدے حاصل تھے، یعنی گاؤں کے نمبردار بھی تھے اور آتش کدہ کے انچارج بھی تھے۔ یہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لحاظ سے ان کا باپ دینی اور دنیاوی لحاظ سے اچھی تربیت کرنا چاہتا تھا، اور ان کے والد نے مقامی طور پر بیٹے کو مجوسیت کی تعلیم دلوائی اور مجوسیت پر ہی قائم رکھنے کی تلقین کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دفعہ ان کے باپ کھیتوں میں جانا تھا، کام کرنا تھا، لیکن ادھر گھر کے اندر مکان کی مرمت ہو رہی تھی، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے گھر کے اندر ٹھہرنا ضروری سمجھا اور حضرت سلیمان کو کھیتوں کی طرف بھیج دیا اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا سیدھا کھیتوں کی طرف جانا ہے اور زمین سے سیدھا جلدی جلدی گھر واپس آنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ لہذا حضرت سلیمان فارسی کھیتوں کے لیے نکلتے ہیں تو رستے میں ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان اس عبادت خانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کی نماز اور ان کے مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو حضرت سلیمان ان رسومات میں اور ان کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور دل میں عیسائیت کی محبت آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے یہ عبادت کئی درجے بہتر ہے۔ کافی وقت وہاں گزارتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ادھر باپ تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان فارسی گھر آتے ہیں تو باپ پوچھتا ہے تو حضرت سلیمان صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ میں عیسائیوں کی عبادت خانے میں گیا تھا اور ان کا طریقہ ہم سے بہتر ہے۔ اس پر ان کا والد ناراض ہو جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور ان کو یعنی حضرت سلیمان فارسی کو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں عیسائیت کی محبت آ گئی، ان کو خط لکھا، قاصد بھیجا، میں عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ مجھے عیسائی بننے نہیں دیتا۔ تو اس عیسائی عبادت خانے کے جو بڑے پادری تھے اس نے جوابی پیغام بھیجا کہ تیرا باپ بڑا ہے، یہاں کا نمبردار ہے، زمیندار ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، البتہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کو عیسائیت کے بڑے بڑے مراکز ملیں گے اور تم آزادی سے عیسائیت کو قبول کر سکتے ہو۔ چنانچہ ایک دن قافلہ آیا اور وہ شام کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو عیسائیوں نے حضرت سلیمان کو خط لکھا، یہ قاصد بھیجا، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت فرماتے ہیں کہ اتنے موٹے تالے اور اتنے موٹے سنگل اور لوہے کے زنجیر پہنا دیے گئے تھے، لیکن جب مجھے یہ پیغام موصول ہوا تو مجھے اللہ نے ایسی طاقت دے دی کہ میں وہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پاؤں کی بیڑیوں کو ایسے توڑ دیا اور شام کو نکلتے ہوئے میں ملک شام میں جانے والے قافلے میں شامل ہو گیا۔ الغرض میں وہاں پہنچا تو وہاں عیسائیوں کے عبادت خانے میں پہنچا تو وہاں کا جو پہلا پادری تھا وہ انتہائی لالچی اور دنیا دار قسم کا آدمی تھا، جو صدقہ خیرات مال وغیرہ آتا تو اپنے صندوقوں میں بند کر کے رکھ دیتا اور کسی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ بالآخر وہ پادری مر گیا تو میں اس کی جگہ پر ایک اور پادری آیا، وہ نسبتاً بہت اچھا آدمی تھا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں میں ان کی خدمت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، بالآخر اس پادری کا بھی وقت آ گیا، وقت موت قریب آ گیا، تو میں نے یعنی حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں اپنے استاد سے پوچھا کہ اب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو فرمایا اب میرے لحاظ سے تمام دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں سوائے عراق کے صوبہ موصل میں ایک عیسائی مسلک کے لوگ ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو وہاں اچھی تعلیم و تربیت ملے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان فرماتے ہیں وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور میں ملک عراق کے صوبہ موصل میں چلا گیا۔ دوستو آپ نے غور کرنا ہے
کہ حضرت سلیمان فارسی نے سب سے پہلے عراق چھوڑا اور ملک شام پہنچے، پھر وہاں سے دوسرا جو شہر ہے ملک ہے، دوسرا ملک ہے یعنی عراق، وہاں جا کے پہنچتے ہیں اور وہاں حضرت سلیمان فارسی وہاں سے بھی عیسائیت کی تبلیغ اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ موصل والا شخص بھی فوت ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر چلتے چلتے وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نصیبین چلے جائیں۔ یہ حضرت سلیمان کا تیسرا سفر ہے نصیبین کی طرح۔ پھر وہ بھی شخص نصیبین والا وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اس کے بھی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ اب یہاں سے آپ نصیبین سے غموریہ چلے جائیں۔ یہ چوتھی جگہ حضرت سلیمان فارسی جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت سلیمان فارسی نے 4 یا 5 ملکوں کا سفر کیا ہے اور یہ طلب صادق ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی وہاں پہنچے، وہ بھی فوت ہو گیا، بالآخر 5ویں ملک کی طرف ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس غموریہ والے شخص نے جو پادری تھا، اس نے ان کو کہا کہ اب دنیا میں میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اچھا ہو اور نیک ہو، دیندار ہو اور عیسائیت پر اور میری طرح میرے مسلک کی طرح وہ قائم ہو۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اب آپ نے سیدھا اس نبی کا انتظار کرنا ہے جس نبی کو نبی آخر الزباں کہا جاتا ہے، خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اولین آخرین کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس کے ظہور کا وقت قریب ہے، چنانچہ اب آپ نے اس نبی کی انتظار میں رہنا ہے۔ اور میں آپ کو ان کی علامات بتا دیتا ہوں۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ملک عرب میں پیدا ہوگا۔ اس کی ہجرت کی جو ہجرت گاہ ہوگی وہ پتھریلی جگہ ہوگی، کھجوروں کے باغات ہوں گے، کالے پتھر ہوں گے، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہاں ہدیہ قبول کر لے گا، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی جب یہ چوتھے پادری جو غموریہ کے تھے ان سے رخصت ہوتے ہیں تو فرماتے میں کچھ بیر بکریاں بھی پال لی، کچھ مال بھی جمع کر لیا۔ اتفاق سے بنی کلب کا ایک قافلہ آیا، میں نے ان سے حالات معلوم کیے تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں اور ادھر کھجوریں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، لہذا ان کے ہی ساتھ میں چل لیتا ہوں۔ اور میں نے چند بکریاں اور چند گائیں دینے کے شرط پر ان کے ساتھ چلا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک یہودی کے ساتھ مجھے بیچ دیا اور میرے بقیہ سارے مال پر قبضہ کر لیا اور مجھ سے چھین لیا۔ بالآخر میں منڈی میں فروخت ہو گیا۔ ایک یہودی نے، بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور ان کے قبیلے میں آ گیا، اس یہودی کی خدمت میں رہا۔ ایک روز حضرت سلمان فرماتے ہیں ایک روز یہودی کے باغ میں مصروف تھا تو ایک میرے مالک کا دوست دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ وہ شخص جو مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہا ہے اور اس وقت قباء کے مقام پہ مقیم ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں جب میرے کانوں پہ یہ آواز پڑی، کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، میرے پاؤں پھول گئے، ایسے زلزلہ طاری ہو گیا، کیفیت کپ کپی کی طاری ہوگی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں یہاں فوراً نیچے گر پڑوں گا۔ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی نیچے آیا اور میں نے اس بات کی تصدیق کرنی چاہی تو اس شخص نے، اس یہودی نے جو میرا آقا تھا، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اور حضور علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے اور چھلک پڑے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب اس نے تھپڑ مارا تھا تو مجھے کوئی درد نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد حضرت سلیمان فارسی شام کے وقت اجازت لے کر آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو کچھ کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں جب میں کھجوریں لے رہا تھا اس نیت سے تو میں نے ہر قسم کی کھجوریں لیں، کچھ کچی کچھ پکی، اور میں حضور کی خدمت میں آیا۔ فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ حضور کی خدمت میں آیا تھا اور حضور نے مجھ سے ایسی بات کی، ایسا کلام کیا، مجھے لگتا تھا کہ صدیوں سے حضور مجھے پہچانتے ہیں اور حضور کے ساتھ میرا تعارف ہے۔
حضور کو فرماتے ہیں رسول اللہ میں آپ کے لیے صدقے کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں صحابہ کے اندر تقسیم کر دیں، فرمایا کہ میں محمد صدقہ نہیں کھاتا، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرے روز حضرت سلیمان فارسی اچھی بہترین کھجوریں لے کر آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ میں آج آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نے خود بھی تناول فرمائی اور اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ سلیمان ہمارے لیے ہدیہ لے کر آیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی گن رہے ہیں کہ حضور کتنی کھجوریں کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تقریباً 10 یا 11 کھجوریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی۔ کیسی محبت تھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ایک تیسری علامت تھی مہر نبوت والی، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اس تیسری علامت کو دیکھنے کے لیے بتاب ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت سلیمان حضور کے کندھوں کے پیچھے بار بار حضور کے پشت کے پیچھے ہوتے ہیں، پچھلی طرف جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہچان جاتے ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر سے چادر ہٹاتے ہیں اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مہر نبوت کو دیکھ کر ایسے مہر نبوت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور ایسے بوسہ لینے لگ جاتے ہیں اور چومنے لگ جاتے ہیں جیسے صدیوں سے کوئی بچھڑا ہوا مل جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گئے اور رونے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مدتوں سے میں آپ کے انتظار میں تھا، میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، مجھے بہت لوگوں نے تنگ کیا ہے، بالآخر آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ مل ہی گئے ہیں تو آج کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دیجیے۔ تو حضرت سلیمان فارسی 1 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت یعنی 35 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال، اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ جب حضرت سلیمان کلمہ پڑھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں سلیمان غلام آپ ہمارے ہوں اور خدمت کسی اور کی کرتے ہوں، کسی اور کے پاس رہتے ہوں، جاؤ اپنے مالک کو کہو، اپنے آقا کو کہو کہ میری قیمت لگائے، مجھے مخاطب بنایا جائے۔ جاؤ اپنے آقا کو کہو کہ مجھے مخاطب بناؤ۔ غلاموں کی قسموں میں سے ایک قسم مخاطب ہے کہ آقا غلام کا ریٹ لگاتا ہے، قیمت لگاتا ہے، کہتا ہے اتنے پیسے مجھے کما کر دو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان نے اپنے مالک کو کہا، اپنے آقا کو کہا کہ مجھے آزاد کر دو اور مجھے مخاطب بنا دو، تو اس آقا نے بہت بڑی 2 شرطیں لگائیں۔ شرطیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، ایسی شرطیں لگائیں، ایسی قیمت لگائی کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ساری زندگی ان شرطوں کو پورا کرتا کرتا اس کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن شرطیں پوری نہ ہوتی۔ پہلی اس نے شرط یہ لگائی، سلیمان فارسی کی پہلی قیمت یہ لگائی گئی 300 کھجوریں لگائی جائیں، پھر وہ بڑی ہوں اور وہ پھل لے کر آئیں، ان پر کھجور لگے، تو جب یہ کھجور لگ جائے گی اس وقت آپ کی ایک شرط پوری ہو جائے گی، آپ کی ایک قیمت ادا ہو جائے گی۔ لوگوں آپ سوچو، کھجور ایسا درخت ہے کہ یہ کتنے سال لگا دیتا ہے اپنے پھل لانے میں۔ بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 40-50 سال تک پھل نہیں لگاتی، 40-50 سال کے بعد پھل ان پر لگتا ہے، اور کچھ بعض کھجوریں ایسی ہیں جو 5 سال میں بھی لے کر آتی ہیں۔ فرمایا 5-6 سال بہت زیادہ عرصہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلیمان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے یہ شرط لگائی ہے، تو فرمایا جاؤ
اپنے مالک کو کہو مجھے زمین بتائے، اور صحابہ کو فرمایا جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ زمین تیار کرو۔ 300 کھجور کی گٹھلیوں کو گنا گیا، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنے صحابی کے لیے کھجوریں لگائی، اپنے غلام کے لیے۔ فرماتے ہیں ان 300 گٹھلیوں میں سے ایک گٹھلی یا 2 گٹھلی رہ گئی جو پھل نہیں لے کے آ رہے، باقی ساری کھجوریں پھل لے کر آئیں۔ 298 یا 299 کھجوروں نے پھل لیا، لیکن 2 کھجوریں یا 1 کھجور نے پھل نہیں لیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، فرمایا کس نے لگائی تھی؟ ایک حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لگائی تھی، دوسرے حضرت سلمان فرماتے میں نے لگائی تھی۔ حضور نے دوبارہ ان کھجوروں کو اکھاڑا اور پھر ان کو لگا دیا۔ فرماتے ہیں وہ کھجوریں بھی اسی 1 سال کے اندر 300 کھجوریں بڑی بھی ہوئیں اور انہوں نے پھل بھی دیا۔ یہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور دوسری شرط ایک مکاتب غلام کے لیے جس کے پاس کچھ ہی نہیں، اس کے لیے دوسری بڑی شرط یہ لگائی گئی اس کی آزادی کے لیے، فرمایا 40 اوقیہ سونا دیا جائے نقدی۔ تو 1 اوقیہ تقریباً 10.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 40 اوقیہ کی 420 تولے سونا بنتا ہے۔ 420 تولے سونا۔ ایک غریب شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنے کھانے کے لیے بھی بمشکل، وہ کسی کے گھر میں رہتا ہے، غلام ہے، وہ 420 تولہ سونا کیسے اکٹھا کرے گا؟ اور اگر ان کے کلو گرام بنائے جائیں، یہ 5 کلو سے کچھ کم یہ ادا کیا جائے، اور سلیمان فارسی تو یہ آزاد کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اتفاقاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ سونا آیا، چھوٹی سی ڈلی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی لعاب دہن اس پہ لگائی، فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک کو ادا کرو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اصل یہ تو انتہائی معمولی سے سونا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے مالک کو کہو وزن کرے، اور یہ پورا 40 اوقیہ سونا ہوگا، یعنی 420 تولے سونا یہ پورا ہو جائے گا، نہ کم ہوگا یا زیادہ۔ حضرت سلیمان جا کے اس کا وزن کرواتے ہیں تو پورے 40 اوقیہ 420 تولے سونا نکلتا ہے۔ تو حضرت سلیمان آزاد ہو کر جناب سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی درویش قسم کے انسان ہیں، ساری زندگی اسلام کی خدمت میں رہتے ہیں، اور ان کو سلیمان الخیر، سلیمان الحبر کا لقب ملتا ہے۔ اور حضرت سلیمان فارسی کو میرے محبوب نے ایک ایسا لقب عطا فرمایا جس پر حضرت سلیمان فارسی بھی ناز کرتے ہیں، اور سارے رشتے اور سارے لقب اس پہ ناز کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اور خود حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اب الاسلام لا ابالی سوا اذا افتخروا بقیس او تمیم۔ فرماتے ہیں میرا باپ تو اسلام ہی ہے، اس کے سوا، اسلام کے سوا میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا نام آج سے سلیمان ابن اسلام کہا جائے۔ اور لوگوں کو اپنے قیس قبیلے پر یا تمیمی ہونے پہ فخر ہے، جبکہ مجھ سلیمان کو صرف اسلام پر فخر ہے۔